اللہ تعالیٰ نے اس جمعۃ المبارک کے ذریعے ہماری ذہنی، فکری اور نظریاتی معاشرتی تربیت کا سامان کیا کہ جس کے ذریعے ہم اپنے عقائد، اپنے اعمال اور اپنے وہ حقوق جو ہم پر لازم ہوتے ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نافذ کردہ اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ احکامات کی پیروی کریں اور اللہ تعالیٰ کے حکم کو بجا لائیں۔ ایک بات پاکستانی قوم کے لیے بڑی مشہور ہے کہ پاکستانی قوم کا حافظہ بھی بڑا کمزور ہے اور ہاضمہ بھی بڑا کمزور ہے، بالخصوص شہری لوگوں کے لیے۔ یعنی نہ تو ہم سے خالص چیزیں ہمارا ہاضمہ برداشت کر پاتا ہے اور نہ ہم اپنی یادداشت میں ان باتوں کو جو بڑے دل خراش ہیں اور جنہوں نے کبھی ہماری کمر توڑ کر کے رکھ دی اور جن باتوں کی وجہ کر ہمارا کلیجہ پارا پارا ہو گیا، ہم ان باتوں کو بھی بہت جلدی فراموش کر دیتے ہیں اور اس معاملے میں بھی ہماری سوچ، ہماری یادداشت اور جو ہمارا حافظہ ہے وہ بڑا ہی کمزور ہے۔ تو ہاضمے کو مضبوط کرنے کے لیے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، حافظے کو مضبوط کرنے کے لیے دیکھیں بادام کھاتے ہیں، لیکن کہتے ہیں کہ بسا اوقات عقل جو ہے نا وہ بادام کھانے سے نہیں آتی، ٹھوکر کھانے سے آتی ہے۔ لیکن یہ قوم تو اس ٹھوکر کے انتظار میں ہے کہ جس ٹھوکر کے بعد ان کو عقل آئے گی بھی تو فائدہ کچھ نہیں ہوگا۔ یہ ساری مبہم باتیں ہیں، میں موضوع پر آ جاؤں۔ ہم نے بڑی بڑی تاریخی باتوں کو فراموش کر دیا۔ میں نہیں کہتا کہ ہم 1857 کی جنگ آزادی کی بات کریں، میں نہیں کہتا کہ میں تحریک آزادی پاکستان کی بات کریں، میں نہیں کہتا کہ ہم پاکستان بنتے وقت مہاجرین نے جو ہجرتیں کی ہیں اور جو مشقتیں اور جو تکلیفیں اٹھائی ہیں ہم ان کی بات کریں۔ میں یہ بھی نہیں کہتا کہ آپ میں سے کوئی اپنی عمر سے پہلے گزر جانے والے کسی واقعے کو یاد کرے، لیکن کم از کم ہماری یادداشت اور ہماری دانست میں وہ باتیں جو ہمارے شعور کی عمر کو پہنچنے کے بعد اور وہ واقعات جو شعور کی عمر کو پہنچنے کے بعد رونما ہوئے ہیں، ہم ان واقعات کو کم از کم یاد تو رکھیں کہ جن کے ذریعے کم از کم ہم اپنی ذہنی و فکری تربیت بھی کر سکیں اور ہم اپنے لوگوں کو اس حوالے سے تیار بھی کر سکیں۔ یعنی وہ بندہ جو ان چیزوں کو یاد نہیں کرتا، وہ بندہ جو ان چیزوں کو ذہن میں نہیں رکھتا، تو کیسے کہا جائے کہ وہ اپنی نسلوں کی یا اپنے بچوں کی تربیت اس منہج پر کرے گا کہ وہ ان واقعات کو یاد دلا کر کوئی خاص پیغام، کوئی خاص بات یا کوئی خاص یوں کہہ لیجئے کہ سوچ اپنے بچوں کو دینے پر تیار ہو سکے گا۔ تو مختصراً یہ کہ ہم نے بہت سارے بڑے بڑے واقعات کو نظر انداز اور فراموش کر دیا، جن میں آپ سے سردست عرض کروں 2005 کا جو زلزلہ تھا اس میں کتنی بڑی بڑی جو ہے وہ اندوہناک باتیں پیش آئیں اور واقعات ہوئے، ہمیں وہ یاد نہیں ہے۔ 2006 میں جو دھماکہ ہوا تھا میلاد مصطفیٰ میں 63 کے قریب جنازے اٹھے اور وہ دل خراش واقعہ جو کہ ظاہر ہے کھارادر والوں کے لیے تو اور کراچی والوں کے لیے بھی ظاہر اس لیے اہمیت کا حامل ہے کہ ہم بڑے قریب ہیں اور وہ ہستیاں جو ان میں شہید ہوئیں وہ ہمارے دل کے قریب تھیں اور ان سے ہمارا ایک تعلق تھا جو رسول اللہ کی محبت کی بنیاد پر قائم تھا۔ 2020 اور اس سے پہلے کی جو بارشیں ہیں کھارادر وغیرہ کے حالات ہم بالکل فراموش کر چکے ہیں۔ کورونا آیا جب مسجد میں آنا بند ہو گیا، مسجد میں نمازیں بند ہو گئیں، مسجد میں تراویح بند ہو گئی۔ رمضان ہم نے کیسا گزارا تھا، اللہ اکبر! لوگ مسجد کے باہر گلیوں میں انتظار کرتے رہتے تھے، میسیجز کرتے تھے، کالز کرتے تھے، شاہ صاحب میں فلاں تھوڑا سا موقع دیجئے گا، چھوٹا گیٹ کھول دیجئے، میں سائڈ سے آ جاؤں گا، میں اوپر جا کے نماز پڑھ لوں گا، پتہ نہیں لگے گا، میں چھپ کر کے رہوں گا، بس میں اور میرے 2 دوست ہیں۔ یعنی وہ لوگ جو اس طرح سے مسجد میں آنے کے لیے بے چین پریشان رہتے تھے، اب مسجد کھلی ہے اور چاروں طرف سے مسجد کے دروازے، بلکہ ہماری مسجد میں دروازے ہی نہیں ہیں، بخاری مسجد میں تو ابھی دروازے ہی نہیں ہے، جہاں سے چاہیے وہاں سے مسجد میں آ جائیے۔ اور جب ہمارے دروازے ہوتے بھی تھے اور آگے بھی انشاءاللہ جب ہوں گے تو بھی ہماری مسجد 24 گھنٹے کے لیے کھلی رہتی ہے۔ تو آپ رات کے جس پہر آنا چاہیں، دن کے جس وقت آنا چاہیں آئیے پڑھیے، لیکن لوگ آنے کو تیار نہیں ہیں۔ اب یعنی وہی والی بات ہو گئی جیسے ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو کسی نے بازار میں دیکھا کہ رو رہے ہیں، تو پوچھا کہ کیوں رو رہے ہو بھائی، کیوں رو رہے ہیں بابا؟ تو فرمانے لگے کہ میں نے لوگوں کو دیکھا کہ لوگ بڑے گناہ کر رہے ہیں، تو میں نے سوچا کہ چلو ان کی اور رب کی صلح کرواتا ہوں، تو میں نے رب سے بات کی، ہائے ہائے ہائے،
تو کہا پھر کیا ہوا, رو کیوں رہے ہیں؟ کہا رب تو مان گیا ہے لیکن یہ نہیں مان رہے, لوگ سنا کرنے کو تیار نہیں, گناہ چھوڑنے پہ آمادہ نہیں ہے, رب کی طرف رجوع کرنے کو تیار نہیں. وہ مان گیا ہے. کہا ٹھیک ہے, عمر کی جتنی بھی حد میں ہو, بڈھا ہو گیا ہو, کوئی ایک نیکی بھی نہ کہ بس آ جائے میرے طرف, مان جاؤں گا, معاف کر دوں گا. وہ مان گیا, یہ ماننے کو تیار نہیں ہے. کچھ عرصے کے بعد دیکھا قبرستان میں بیٹھ کے رو رہے ہیں. کہا اب یہاں کیا کر رہے ہیں؟ کہا وہاں بڑی کوششیں کر لی لیکن دنیا والے نہیں مان رہے تھے. میں نے کہا چلو یہ مرے ہوں کو منا لیتا ہوں. یہاں آیا تو کہا پھر اب یہ مان گئے, وہ نہیں مان رہا. اب بندے مان گئے, رب نہیں ماننا. نہیں, اب تو وقت گزر گیا. بالکل یہ حقیقت ہے, ہماری زندگی کی ترجمانی ہے یہ, اور ہماری زندگی کی عکاسی ہے. ہم ابھی زندگی جی رہے ہیں تو ہم ماننے کو تیار نہیں, رجوع کرنے کو تیار نہیں, رب کی طرف آنے کو تیار نہیں. اور جب آنکھیں بند ہوں گی تو قرآن کہتا ہے لولا اخرتنی الی اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین. اے اللہ تھوڑی سی مہلت دے دے. یعنی علماء نے یہاں تک کہا کہ بندہ مہلت مانگے گا ایک بار سبحان اللہ کہنے کی, ایک بار الحمدللہ کہنے کی, ایک بار اللہ اکبر کہنے کی, اس کو یہ مہلت بھی نہیں دی جائے گی. چاہے جائے کہ وہ نمازیں پڑھے, روزے رکھے, صدقہ و خیرات کرے, اس کی مہلت تو بہت دور کی بات ہے. تو سلسلہ یہ ہے کہ ہم بہت جلدی چیزوں کو فراموش کر دیتے ہیں, اور جو چیزیں ہمیں میسر ہوتی ہیں ان کی قدر نہیں کرتے. کووڈ کے دنوں میں جو حالات مسجد کے اور دیگر جگہوں کے تھے, ہم اس میں پریشان تھے مسجد میں آنے کو, اور اب مسجدیں کھلی ہوئی ہیں لیکن آنے والا مسجد میں آنے کو تیار نہیں ہے. یہ سب لیکن ایک حادثاتی واقعات تھے جو وقتی طور پر اثر انداز ہوئے اور گزر گئے. لیکن ایک ایسا دلخراش واقعہ بھی ہم امت مسلمہ پر وارد, طاری اور مسلط ہوا ہے کہ جو ایسا نہیں تھا کہ وقتی تھا, وہ آیا اور گزر گیا, ہوا اور ختم ہو گیا, نہیں, بلکہ وہ واقعہ 7 اکتوبر 2023 کو شروع ہوا اور آج 8 نومبر 2024 ہے. 1 سال 1 مہینے سے زیادہ کا عرصہ ہو چکا ہے, لیکن وہ واقعہ نہ ختم ہوا, نہ تھما ہے, نہ رکا ہے. ان واقعات میں تیزی کے ساتھ اضافہ ہو رہا ہے. وہ واقعات تیزی کے ساتھ مزید بڑھتے چلے جا رہے ہیں. بلکہ میں نے قصدن نیوز پڑھی, میں نے کہا چلو میں اس نیوز کی جو نا تراشے نکالوں اور میں لوگوں کے سامنے رکھوں کہ ریسنٹ آج کی رپورٹس کیا ہیں, نیوز پیپرز کیا کہتے ہیں. غزہ اور لبنان پر اسرائیلی حملوں میں 100 سے زائد اموات, یہ آج کی ہیڈ لائن ہے جناب. غزہ اور لبنان پر 13 مہینے گزرنے کے بعد بھی اسرائیل باز نہیں آیا, 100 سے زائد حملے, 100 سے زائد لوگوں کو مار دیا. غزہ پر 24 گھنٹے کے دوران اسرائیل کے فضائی حملوں میں کم از کم 50 اور لبنان میں 53 افراد کو جاں بحق کر دیا گیا. یہ تازہ رپورٹ ہے. مزید اس کے ساتھ ساتھ جو عورتوں اور بچوں کے ساتھ ظلم و بربریت کا بازار ہے, اس کے مطابق کہ اسرائیلی لڑاکا طیاروں نے غزہ شہر کے علاقے میں گھر پر بمباری کی جس میں 9 افراد کو مار دیا گیا, جس میں 8 عورتیں تھیں. اس کے بعد بھی اگر ہم بھول گئے ہیں تو میں سمجھتا ہوں یہ حافظہ کمزور نہیں ہوا, یہ ایمان کمزور ہو گیا. حافظہ کمزور ہونا کیسے؟ ہمیں گھر کا پتہ یاد ہے, ہمیں گھر کے سامان کیا لینے یاد ہے, میرا موبائل پیکج کب ختم ہوگا یہ مجھے یاد ہے, میں نے کھانے میں کیا کھانا, صبح کا ناشتہ کیا تھا کہ نہیں کیا تھا یہ یاد ہے, ڈاکٹر نے کن چیزوں پر پرہیز بتایا, کون سی میڈیسن صبح لینی ہے, کون سی دوپہر میں لینی ہے, ہمیں یاد ہے. اپنی مطلب کہ سب چیزیں یاد ہے. بچوں کے اسکول کی فیس جائے گی, اچھا بچوں کے اسکول میں ٹیسٹ ہو رہے ہیں, فائنل ٹرم کب ہو رہا ہے, بچوں کے اسکول میں جو ہے پی ٹی ایم ہے تو مجھے کب جانا, یہ سارا کچھ ہمیں یاد ہے. لیکن ہمیں نہیں یاد تو وہ واقعہ کہ جو ابھی بھی ہو رہا ہے. ایک گھر میں بمباری, 9 بندوں میں سے 8 عورتیں تھی, شہید کر دیا گیا, لیکن ان ظلم و بربریت پر کوئی آواز اٹھانے والا نہیں. دوسری جانب لبنان کی وزارت صحت کے مطابق 24 گھنٹوں کے دوران اسرائیلی حملوں میں 53 افراد شہید ہو گئے اور 161 زخمی ہوئے. یہ ایک دن کی رپورٹ ہے. ایک دن میں 100 مسلمان مارے جا رہے ہیں. کہاں گئی ہماری غیرت ایمانی, کہاں گیا ہمارا دعوی عشق رسول, کہاں گیا ہمارا دعوی حب اسلام. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات تو اور ہیں. اگر ایک عورت اپنے بچوں کے ساتھ رات میں بھوکی رہے تو جناب عمر ڈر گئے کہ قیامت کے دن جواب دینا پڑے گا. تیری رعایا میں, تیری حکمرانی میں, تیری سلطنت میں میرے محبوب کی امتی, میرے محبوب کی امت اس طرح بھوکی پیاسی کیسے رہی؟ دریائے دجلہ کے کنارے اگر ایک بکری کا بچہ بھی پیاس سے مر جائے تو مر ڈرتا ہے کہ پوچھا جائے گا. ہم کہیں گے شاہ صاحب یہ تو حکمرانوں سے سوال ہوگا نا,
ہم سے تو سوال نہیں ہوگا. یہ یاد رکھیے, کلکم راعن وکلکم مسئول عن رعیتہ, تم میں سے ہر ایک نگران ہے اور ہر نگران سے اس کے ماتحتوں کے بارے میں سوال ہوگا. مجھ سے سوال ہوگا. بخاری مسجد کا ممبر تمہارے پاس تھا, کیا کیا؟ پیسے بنائے, لوگوں سے جیبیں بھری, لوگوں کو اپنے مفاد کے لیے استعمال کیا, یا لوگوں کے سامنے دین پھیلایا؟ لوگوں کے سامنے گھسے پیٹے واقعات جو برسوں سے لوگ سنتے چلے آ رہے تھے وہ واقعات سنائے, یا کرنٹ ایشوز پر لوگوں کے درمیان میں کوئی تحریک پیدا کرنے کی کوشش کی؟ یعنی کسی طرح کی کوئی ہمت, کوئی جذبہ. تحریک سے مراد وہ تحریک نہیں کہ جو کوئی ہم نئی تنظیم کی بنیاد رکھیں. تو یہ مجھ سے میرے منصب کے متعلق سوال ہوگا, آپ سے آپ کے منصب کے متعلق سوال ہوگا. بری الذمہ کوئی نہیں ہے. حکام یقیناً ہیں حالات کے مجرم, پر کرتوت ہمارے بھی ہیں اور عملوں کی سزا ہے. دیکھے ہیں یہ دن اپنے ہی غفلت کی بدولت, سچ ہے کہ برے کام کا انجام برا ہے. تو یقیناً ہر ایک بندہ اپنے اعتبار سے جواب دہ ہے, اور اس ظلم کے جواب میں اب پھر وہی سوال گھوم پھر کر کے آئے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں. ہم تو افسوس کر سکتے ہیں, ہم تو مذمت کر سکتے ہیں. تو افسوس تو وہ بھی کر رہے ہیں کہ جو بہت سارا کچھ کر سکتے ہیں, وہ بھی صرف افسوس پر اکتفا کر رہے ہیں, اور آج تک مذمتیں ہو رہی ہیں. اور اب آپ اے ٹی ایم میں جائیں تو آپ کے وزیر اعظم کا وہ ایڈ آ رہا ہوتا ہے اے ٹی ایم کی اسکرین پر کہ غزہ کے مسلمانوں کے لیے چندہ دے دیجئے. یا اللہ, اسلام کیا چندہ مانگنے کے لیے رہ گیا ہے؟ اسلام بھیک مانگنے کے لیے رہ گیا؟ معاذ اللہ. کہ مجاہدین 1 سال سے زائد عرصے سے برسر بیکار ہیں, اور مملکت خداداد پاکستان کا وزیر اعظم, سیاسی اختلاف سے قطع نظر, میرا کوئی معاملہ نہیں ہے سیاست سے, لیکن جو ہمارا وزیر اعظم ہے تو ہمارا رائٹ بنتا ہے یہ پوچھنے کا کہ اس مملکت خداداد کا وہ ایٹمی صلاحیتوں کے حامل ملک کا وزیر اعظم وہ غزہ کے لیے چندہ اکٹھے کر رہا ہے کہ چندہ دے دو تاکہ ہم غزہ کے مسلمانوں کو امداد پہنچا سکیں. انہوں نے کہہ دیا ہمیں امداد کی ضرورت نہیں ہے, اگر ہو سکے تو کفن پہنچا دو, ہو سکے تو ہمیں کفن پہنچا دو, ہمیں تمہاری امداد کی ضرورت نہیں ہے. یحییٰ سنوار رحمہ اللہ جو شہید ہوئے, جب ان کا پوسٹ مارٹم ہوا, دردناک اور دل ہلا دینے والے جملے. اسرائیلی ظالموں نے جب یحییٰ سنوار کو شہید کیا اور پوسٹ مارٹم کیا تو پتہ یہ لگا کہ 3 دن سے اس بندے نے ایک دانہ بھی نہیں کھایا تھا. حماس کا سربراہ رہنما ہے بھائی, اور پورا عالم کفر جس کے نام سے کانپ رہا ہے, 3 دن کا بھوکا پیاسا اپنے 4 شیروں کو لے کر کے اسرائیلی جتھوں میں نکل گیا اور شہید ہو گیا. دنیا جانتی ہے وہ واقعہ, سب نے دیکھا کہ جب یحییٰ سنوار رحمہ اللہ زخمی ہو گئے تو ایک کمرے میں چلے گئے اور صوفے پہ بادشاہوں کی طرح بیٹھا ہے. کہا بندہ تو چھپ کر کے بھی بیٹھ سکتا, کہا شیروں کا کام چھپنا نہیں ہوتا, شیر زخمی بھی ہو نا تو سر تان کے سینہ چوڑا کر کے بیٹھتا ہے. اور پھر آپ دیکھیں ان اس بزدل اسرائیلیوں میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ اندر آ کر کے پکڑتے, انہوں نے ڈرون بھیجا. کمال ہے, جذبہ شہادت کو دونوں ہاتھوں سے سلام ہے کہ چاہتے تو چھپ کر کے بیٹھ جاتے, ان کو پتہ ہی نہیں لگتا بندہ کہاں گیا ہے, لیکن ہاتھ میں جو چھڑی تھی نا اس چھڑی سے ڈرون پہ مارا ہے. کسی نے خوبصورت جملے کا, یحییٰ سنوار تیری وہ ایک چھڑی 57 اسلامی ممالک کے اربوں کھربوں کے ہتھیاروں سے زیادہ مہنگی تھی جو تو نے عالم کفر پر چلائی. اپنے بازو سے نکلنے والے خون کو روکنے کے لیے تار باندھ دیا. بندہ سوچ سکتا ہے, بزرگوں کی تاریخ کتابوں میں صرف نہیں ہے, آج بھی اللہ کے فضل سے حضور نے فرمایا نا میری امت کا ایک لشکر ہمیشہ جہاد کرتا رہے گا. یہ وہی لوگ ہیں بھائی, ہم نے تو صرف صدقہ کھایا ہے, ہمیں تو فیضان ملا ہے بس. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کی تعریف بیان فرمائی کہ میری امت کا ایک لشکر ہمیشہ جہاد کرتا رہے گا اور اللہ تعالیٰ اسے غالب رکھے گا. یہ غلبے کی علامت نہیں کہ 13 مہینے ہو گئے, کوئی میچنگ نہیں ہے جناب, کوئی تقابل نہیں ہے, کوئی مقابلہ نہیں ہے. ایک طرف سانہ کفر اور دوسری طرف نہتا اکیلا اور تنہا ایک اسلامی ملک جس کے پاس معاشی وسائل بھی نہیں ہے, جس کو 1948 کے بعد سے مزید اور اس کی گھیرا تنگ کیا جاتا رہا. اور یہ کوئی 7 اکتوبر کی کہانی تھوڑی ہے. حماس نے 7 اکتوبر کو جو حملہ کیا یہ 7 اکتوبر کا معاملہ نہیں ہے. 7 اکتوبر کو حملہ کر کے انہوں نے دنیا کی توجہ مبذول کرائی کہ دیکھو یہ ہو رہا ہے ہمارے ساتھ, ورنہ یہ چیزیں تو برسوں سے چل رہی ہیں. یاسر عرفات کے متعلق میں چھوٹا تھا اس وقت میں سنتا تھا پڑھتا تھا, یاسر عرفات کا معاملہ اور ان سے پہلے کے جو واقعات تھے وہ کیا تھے. بہرحال میں بات دور تک جا رہی ہے. یحییٰ سنوار کی وہ شہادت 3 دن کا بھوکا پیاسا, پوسٹ مارٹم کرنے والے سر پکڑ کر کے رہ گئے, لیکن یحییٰ سنوار نے اس کا جواب اپنی کتاب میں دے دیا تھا. آپ نے فرمایا تھا ہم وہ تاریخ رقم کریں گے کہ لوگوں کو کربلا یاد آ جائے گی. اللہ اکبر, کتاب لکھی تھی یحییٰ سنوار نے, آپ پڑھیے.
ابھی کل میرے پاس وصیت نامہ بھی آیا, کمال کا وصیت نامہ ہے یار. ہم وصیت کریں, ٹھیک ہے یہ وصیتیں اچھی ہیں, میں تنقید نہیں کر رہا, لیکن ہماری وصیتیں یہ ہوتی ہیں کہ ہمارا جنازہ علامہ صاحب پڑھا دیں, شاہ صاحب پڑھا دیں, اور ہمیں جو ہے نا وہ قبر میں یوں اتارے تو تبرکات بھی رکھ دیں, اور ہمارا غسل فلاں بندہ دے, قبر وہاں بن جائے. ان کی وصیتیں یہ ہوتی ہیں کہ ہمیں غرض نہیں ہے, بس ہمیں ہماری اس سرزمین میں دفنانا کہ جہاں میں ایک دن انشاءاللہ اسلام کا سورج طلوع ہوگا. ان کی وصیتیں عجیب و غریب ہوتی ہیں. کہتے ہیں بچپن سے, یعنی یحییٰ سنوار نے اپنی جوانی کے کوئی تقریباً 25-30 سال جیل میں گزارے, اس کے بعد چھوٹ کر گیا. تو جذبہ دیکھو اور کام دیکھو. تو فرمایا تھا, کہنے لگے تھے کہ ہم وہ تاریخ رقم کریں گے کہ لوگوں کو کربلا یاد آ جائے. کوئی نہیں جانتا تھا کہ ایسے بھی کربلا یاد آئے گی کہ مولا حسین اور ان کے رفقا نے 3 دن کے بھوک اور پیاس برداشت کرتے ہوئے نانا کے دین کے لیے قربانی دی, اور حسین کا غلام یحییٰ سنوار بھی ایسے ہی کرے گا اور ایسے قربانی پیش کرے گا. تو یقیناً یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے داستانیں رقم کی. لیکن ہمارا ہر بار یہی سوال ہوتا ہے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں. اچھا, یحییٰ سنوار کا ایک اور جملہ یاد آ رہا ہے, میں تو بڑے شوق سے پڑھتا ہوں ان کو. قبلہ بابا جی فرماتے تھے کہ ہمیشہ مشورہ بھی شیروں سے کیا کرو, اور ہمیشہ کتابیں بھی بہادروں کی پڑھا کرو, کیونکہ اگر تم مشورہ بزدلوں سے کرو گے یا کتابیں بزدلوں کی پڑھو گے تم بھی بزدل بن جاؤ گے. اور شیر جو ہوتا ہے, جو بہادر ہوتا ہے, وہ اگرچہ اپنے پنجرے کے اندر اپنی قید کے اندر بھی ہو نا, تو بہادری باتیں دلیروں والی کرتا ہے. وہ ہمت پست کر دینے والی یا حوصلہ چھوڑ دینے والی باتیں نہیں کرتا. یحییٰ سنوار سے کسی نے پوچھا کیوں قیادت سنبھالی, آپ کو پتہ نہیں ہے آگے خطرات کتنے ہیں. اسماعیل ہنیہ کی شہادت سے پہلے کا معاملہ ہے, لیکن اسماعیل ہنیہ بھی شہید ہو گئے. آپ کو ڈر نہیں لگتا موت سے؟ اس نے کہا ڈر لگتا ہے, ہمیں موت سے ڈر لگتا ہے, لیکن تاریخی جملہ سونے کے قلم سے لکھنے کے قابل. فرمایا ہمیں اس موت سے ڈر لگتا ہے جو بستر پر آئے. ہم اس موت سے ڈرتے ہیں جو ہمیں بستر پر آئے. ہم اس موت کے متمنی ہیں جو ہمیں میدان جہاد میں آئے. اللہ نے کیسی خواہش پوری کی ہے, اللہ نے کیسی آرزو پوری کی ہے. لیکن میرے دوستو بزرگوں, ہم ان جملوں پر رشک کریں, ہم ان جملوں پر سبحان اللہ کہیں, ہم ان جملوں پر خوشی کا اظہار کریں, کیسے دلیر اور شعر ہیں. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان شعروں نے اگر قیامت کے دن میری اور آپ کی کمپلین کر دی, میری اور آپ کی شکایت کر دی, اہلیہ نے پاکستان کی شکایت لگا دی, اہلیہ نے کراچی کی, اہلیہ نے کھانا در کی شکایت لگا دی کہ یا اللہ ہم تو لڑ رہے تھے, انہوں نے کیا کیا, ہمیں مرنے کے لیے چھوڑ دیا, کیا جواب ہوگا؟ کبھی تنہائی میں بیٹھ کے یہ سوچئے گا, کوئی ایک جواب ایسا ہونا چاہیے آپ کے پاس. یہ جواب نہیں ہے کہ ہم تو کچھ نہیں کر سکتے تھے, کر سکتے ہیں. یہ جواب نہیں ہے ہم کچھ نہیں کر سکتے, بلکہ ہم بہت سارا کچھ کر سکتے ہیں. لیکن میں آپ کے اوپر چھوڑ رہا ہوں, یہ خود احتساب کیجئے اپنا کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں کیا جواب دیں گے. یا اللہ ہم نے یہ کیا تھا فلسطینیوں کے لیے, یا اللہ ہم نے یہ کیا تھا ان کی حمایت میں, یا اللہ ہم نے اس طور پر ان کا ساتھ دیا تھا. اگر تو کچھ ہے تو پھر آپ کو مبارک ہو کہ قیامت کی رسوائی سے آپ کی بچت ہوگی. اور اگر آپ کے پاس کچھ ایسا نہیں ہے, اور عمومی طور پہ اہلیہ نے پاکستان کے پاس کچھ بھی نہیں ایسا جو ان بچوں کے سامنے قیامت کے دن پیش کر سکیں کہ جن بچوں کو ان کے دادا نے کہا تھا کہ بیٹا جا رہے ہو تم سارے, 4 پوتے پوتیاں شہید ہو گئے نظروں کے سامنے. اس نے جنازے پہ کھڑے ہو کے کہا کہ بیٹا رسول اللہ کو میرا سلام کہنا, اور حضور سے کہنا کہ یا رسول اللہ ہم کٹتے رہے اور امت نے ہمیں تنہا چھوڑ دیا. امت کی شکایت ضرور لگا. تم کیا سمجھتے ہو شکایتیں معمولی چیزیں ہیں؟ تم کیا سمجھتے ہو یہ ان بارگاہوں میں لگائی جانے والی جو عرضیاں یہ معمولی ہیں؟ یہ سب کچھ برباد کر کے رکھ دیں گی, یہ سب کچھ تباہ. یہ کوئی جذباتی جملے نہیں ہیں. آپ کو نہیں یقین آئے ان باتوں پہ تو نہ کیجئے گا, لیکن جو میرے پاس قرآن و حدیث کا علم ہے, یہ شکایت تو وہ ہے تو عرش الہی ہلا دیتی ہیں. عرش لرز اٹھتا ہے, مالک ان کو انصاف دلایا جائے. اور یہاں پر ہماری حالت یہ ہے کہ ہم ان کا درد بھی محسوس کرنے کو تیار نہیں ہیں. ختم ہو گئی وہ چیزیں, دوبارہ ہم انہی خرمستیوں میں لگے ہیں. ہماری شادیاں دیکھ لیں, ہماری اپنی نجی محفلیں دیکھ لیں, ہمارا اپنا یعنی یوں کہہ لیجیے کہ ذاتی جو دن گزارنے کا انداز ہے, ٹک ٹاکس پر بےہودگی, فحاشی اور یانیت ویسے ہی ہے. ویوز کے چکر میں عام متوسط طبقے کے وہ لوگ جو با حیا تصور کیے جاتے ہیں اور کی جاتی ہیں, ان گھروں کی خواتین اور مرد جو ٹک ٹاک پر اور انسٹا پر اور دیگر جو سوشل اکاؤنٹس ہیں ان پر جو بے حیائی اور عریانیت اور فحاشی کو عام کر رہے ہیں, الامان والحافظ. یعنی ایک طرف تو درد محسوس ہوتا
وہ تو بہت دور کی بات ہے، اس بات کا احساس بھی نہیں ہے کہ جو وقت ان پر آیا ہم پر بھی آ سکتا ہے۔ ہم تو عراق کے افغانستان سے یہی سوچ رہے ہیں، افغانستان پر وہ ہمارے ساتھ تھوڑی ہوگا، عراق پہ وہ ہمارے ساتھ تھوڑی ہوگا، اب فلسطین پہ ہمارے ساتھ تھوڑی ہوگا، پھر وہ جو آگے دنیا کے نقشے بیان کیے جا رہے ہیں آپ دیکھیے پڑھیے، آگے باری آنے والی ہے، وقت آنے، اور اگر نہ بھی آئے باری تو فرمان مصطفیٰ تو پورا ہونا ہے نا، وہ حالات تو بننے ہیں، اور ہر ایک نے دو صفوں میں سے کسی ایک کا چناؤ تو کرنا ہے، یا تو حق کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ یا باطل کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، اور حق کے ساتھ کھڑے ہونے والے نعرے لگا کر اور لمبی چوڑی باتیں کر کے حق کے ساتھ نہیں کھڑے ہوتے۔ عملی میدان میں آئیے، آپ کیا کر رہے ہیں بتائیے، آپ عملی میدان میں آپ کا کیا کردار ہے، آپ کے گھر کی خواتین کا، آپ کے بچوں کا، آپ کا کیا کردار ہے، کیا کر رہے ہیں آپ ان فلسطینیوں کی حمایت میں اور ان کی محبت میں، ان کی خاطر؟ تو بڑا دردناک معاملہ اور بڑی افسوسناک صورتحال ہے، وہ جنازے اٹھا رہے ہیں، ان کے پاس کفن کو کپڑے نہیں ہیں، انہوں نے گھروں کے بلینکٹس میں بچوں کو لپیٹنا شروع کر دی۔ ایک خوبصورت شہزادی، میں نے اپنے گھر والوں کو، اپنی والدہ کو، اپنے بھائی کو، اپنے گھر والوں کو بھی دکھائی وہ ویڈیو، وہ اس کی 5 سال کی، کوئی 5-6 سال کی بچی ہے، عربی میں گفتگو کر رہی ہے، اس کی ٹرانسلیشن بھی آ رہی ہے، خوبصورت ترین بچی، اور وہ کسی کو انٹرویو دیتے ہوئے کہہ رہی ہے انکل ہمارے پاس گرم کپڑے نہیں ہیں، ہمیں بہت سردی لگتی ہے، اور ہمارے والد صاحب بھی نہیں، جب بابا تھے نا تو ہمیں وہ ٹھنڈ لگنے نہیں دیتے، لکڑیاں لے کر آ جاتے تھے، ہمیں ٹھنڈ نہیں لگتی تھی، لیکن ہمارے بابا شہید ہو گئے۔ بیٹا تمہارا کون ہے؟ کہا کوئی بھی نہیں ہے ہمارا، ہماری ماں بھی شہید ہو گئی، ہمارا باپ بھی شہید ہو گیا، ہمارے سب چلے گئے، بس ہم 2 رہ گئے، ایک چھوٹی بہن ہے، ایک یہ، ہم 2 رہ گئے۔ یہ درد وہ بیان کر رہی ہے، پھر اس کے جملے انتہائی درد بھرے، کہنے لگی کہ انکل آپ کے بھی تو بچے ہوں گے نا، وہ تو سکون سے سوتے ہوں گے، گرم کمروں میں سردیوں میں سکون سے سو رہے ہوں گے، لیکن ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ ان کا درد آپ کیا سمجھتے ہیں؟ یہ صرف زبان سے نکلنے والے جملے ہیں، قیامت کے دن یہ جملے ہماری آخرت برباد کر کے رکھ دیں گے، ہمیں تباہ کر کے رکھ دیں گے اگر ہم نے اس معاملے میں کوئی کردار ادا نہیں کیا۔ پھر گھوم پھر کے وہی بات آئے گی، شاہ صاحب ہمارا کردار کیا، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ تو میں آپ کے سامنے 2-3 مثالیں عرض کر کے پھر اس بات کو عرض کروں، وقت کو ملحوظ رکھتے ہوئے۔ خیبر کی جنگ کا میں نے تفصیل سے آپ کے سامنے ذکر کیا تھا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی دنوں کا محاصرہ کیا لیکن خیبر فتح نہیں ہو رہا تھا، تو سرکار نے ان یہودیوں کی معیشت پر کاری ضرب لگائی اور ان کی معیشت کو نقصان پہنچایا، جس کی وجہ کر انہوں نے کئی قلعے بغیر جنگ کے حوالے کر دیے۔ یہ جو باغ فدق کا مسئلہ ہم نے اس پر تفصیل سے عرض کی ہے، یہ ایک الگ ٹاپک ہے عقائد کے اعتبار سے، لیکن باغ فدق جو مسلمانوں کو بغیر جنگ کے ملا، کیوں ملا؟ یہ سرکار کی وہ اسٹریٹجی تھی اور آپ کی معاشی طور پر جو یہودیوں کو نقصان پہنچانے کی حکمت عملی تھی۔ اس تناظر میں یہودیوں نے وہ پورے کا پورا باغ جو کئی میل پر مشتمل تھا مسلمانوں کو یوں دے دیا تھا۔ معیشت پر حملہ، یہودی ہمیشہ سے اب خود کو معاشی طور پر سٹرونگ کرتا ہے۔ آپ اسرائیل کی ہسٹری پڑھیے، اسرائیل، یہ گریٹر اسرائیل جو بنانے کا منصوبہ ہے اور جو بنایا گیا، اس کے پیچھے جو لابی کام کر رہی تھی، انہوں نے باضابطہ بہت بڑا سرمایہ پوری دنیا میں لگانے کے بعد سب کو اپنی طرف مائل کیا ہے۔ اسرائیل کی بنیاد رکھی گئی معیشت پر۔ آپ سمپل سے مثال دیکھ لیجئے نا، جب یہ بائیکاٹ مہم شروع ہوئی تو ہم نے دیکھنا شروع کیا، اور ہمارے گھر میں 90-95% چیزیں تو یہودیوں کی آ رہی ہیں۔ وہ اسرائیل جس کے بارے میں ہماری پاسپورٹ پر لکھا ہوا ہے، یہ پاسپورٹ سوائے اسرائیل کے ساری دنیا کے لیے کارآمد ہے، اس اسرائیل کی اپنی پروڈکٹس ہمارے پاکستان میں انٹر کیسے ہو رہی ہیں؟ 90% چیزیں، 80% چیزیں ہمارے ہاں ان کی استعمال ہو رہی ہیں۔ سر پکڑ کے بیٹھ گئے، ملک ہمارا، معیشت ہماری، لوگ ہمارے، یہودی ہمارے پکے دشمن، لیکن ہم ان یہودیوں کو کتنا بڑا سرمایہ ڈیلی بیسس پر اپنے خاص آمدنی میں سے دے رہے ہیں اور ان کو مزید مضبوط کرتے چلے جا رہے ہیں۔ تو خیبر کی جنگ ہمیں بتاتی ہے کہ یہودی یا دشمن دین کو جب کنٹرول نہ کیا جا سکے تو کنٹرول کا طریقہ ان کی معیشت کو کنٹرول کرنا ہے، معاشی طور پر ان کو کمزور کرنا ہے۔ دوسرا، جب انگریز آپ کے بر صغیر میں کسی طور پر کنٹرول میں آنے کو تیار نہیں تھا، قابو میں نہیں آ رہا، 1857 کی جنگ آزادی کو بھی کچل دیا گیا تھا، تو ایک تحریک ترک موالات چلی تھی۔ یہ بھی بائیکاٹ مہم ہے، آسان لفظوں میں کہیے تو، میں تفصیل میں نہیں جا رہا، یہ بھی بائیکاٹ مہم ہے، اور اس بائیکاٹ مہم کا اتنا بڑا فائدہ ہوا کہ برطانیہ تک اس بائیکاٹ مہم سے
متاثر ہوا اور انہوں نے ان لوگوں نے پیغام بھیجا کہ اس مہم کو ختم کیا جائے. پھر انہوں نے اپنے آلہ کار خرید کر کے مسلمانوں کے درمیان میں جو فتنہ پھیلائے اور اس مہم کو ختم کرنے کی سازشیں تیار کی. علامہ علی قاری رحمہ اللہ بہت بڑے محدث، مشکات شریف کی شرح ہے آپ کی مرقات المفاتیح، بڑے کمال کے محدث اور بہت بڑا ملکہ اور بڑی حیثیت ہے آپ کا اور بڑا ایک علمی مقام ہے. علامہ علی قاری رحمہ اللہ نے فرمایا اہل اسلام نے، یہ میں ابھی کی بات نہیں کر رہا، سال 2 سال 100 سال 200 سال 300 سال نہیں، علامہ علی قاری فرماتے مرقات المفاتیح میں فرمایا کہ اہل اسلام نے ہمیشہ ایسے لوگوں کی مصنوعات کا بائیکاٹ کیا ہے جنہوں نے اسلام مخالف کاموں کو فروغ دینے کی کوشش کی ہے، اور اس کے ذریعے دشمنان خدا کو کنٹرول کیا جاتا ہے. یہ ہمارے اکابرین نے اسلاف نے بیان کیا کہ یہ مسلمانوں کا طریقہ ہے، اور یہ تو جنگی حکمت عملی ہے کہ جب آپ کچھ نہیں کر سکتے کم از کم معاشی بائیکاٹ شروع کر دیجئے تاکہ ان کو کنٹرول کیا جا سکے، ان کو قابو میں کیا جا سکے. فلسطین میں ظلم کی انتہا ہو گئی، جنگ کا دائرہ کار وسیع ہوتا چلا گیا، لیکن ہم نے بائیکاٹ مہم شروع کی اور ختم کر دی. ہمارے یہاں اب اس کا رجحان بھی نہیں ہے، ایک ماحول بنا، ایک شور ہوا، ایک ہائپ کریٹ ہوا، لیکن اس کے بعد اب ہم دیکھیں تو دوبارہ سے وہی ساری چیزیں روٹین وائز آ گئی ہیں، اور اب لوگوں کے اندر یہ اویئرنیس بھی نہیں رہی کہ یار بائیکاٹ کرنا ہے. اور اس کا آپ کہیں گے یہ کیسے اندازہ ہوگا، تو میں آپ سے سمپل سی مثال عرض کروں. جب بائیکاٹ مہم آپ تیز کریں گے نا تو آپ دیکھیں گے ان کے آؤٹ لیٹس پر ان کے اشتہارات بڑھ جائیں گے، ان کی ڈیلز بڑھ جائیں گی، بائی ون گیٹ ون کی ڈیلز بڑھ جائیں گی، چاہے وہ میک ڈونلڈ ہو، کے ایف سی ہو یا کوئی سا بھی ہو. میں 20 روپے کی چاکلیٹ کا میں نے یہ بورڈ بیسن پہ اتنا لمبا ان کا اشتہار دیکھا، میں حیران رہ گیا. میں نے کہا یار 20 روپے کی چاکلیٹ ہے اور اس کا اشتہار بخاری مسجد اتنا بڑا، بلا مبالغہ. میرے ساتھ بندہ میں نے دیکھا ہے، میں نے کہا دیکھو ہمارے لوگ کہتے ہیں بائیکاٹ کا فائدہ نہیں، 20 روپے کی چاکلیٹ کتنا بڑا اشتہار لگایا ہے انہوں نے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کی 20 روپے کی چاکلیٹ نہ خریدنے کا اثر بھی ان پر ہو رہا ہے. اور یہ طے شدہ امر ہے کہ اگر ظالم کو میدان جنگ میں شکست نہ دے سکو تو اس کی جو رسد پہنچنے کی جگہ ہے، جہاں سے اس کو ہتھیار پہنچتے ہیں، ان جگہ کو کاٹ دو، ان کی پائپ لائن کو کاٹ دو. اور رسد کہاں سے پہنچ رہا ہے؟ مال سے، معیشت سے. میک ڈونلڈ ماہانہ بنیادوں کو کتنا سرمایہ دیتا ہے، یہ آفیشلی میک ڈونلڈ کے پیج پر اس نے کہا ہے. میک ڈونلڈ نے باضابطہ یہودیوں کو فری آف کاسٹ ان کے فورسز کو کھانا پرووائڈ کرنے کا اعلان کیا، اور ہم سے ان کے بائیکاٹ تک نہیں ہو پایا. ابھی تک کے ایف سی میک ڈونلڈ کے بائیکاٹ نہیں سمجھ میں آیا. پھر کچھ ہر دور میں میر جعفر اور میر صادق تو ہوتے ہیں، ہمارے درمیان میں کچھ لوگ کیا فائدہ ہوگا بائیکاٹ کا، اگر بائیکاٹ ہے تو یہ بھی کرو، وہ بھی کرو، وہ بھی کرو، وہ بھی کرو. بھائی جو کر سکتے ہو وہ تو کرو، جو چیزیں آپ کی رسائی، جہاں تک آپ کی رسائی ہے ان کا تو بائیکاٹ کرو، ان چیزوں میں اپنا حصہ تو شامل کرو. کیا جواب دو گے قیامت کے دن؟ آپ مجھے بتائیے کیا جواب دیں گے قیامت کے دن اللہ اس کے رسول کی بارگاہ میں کہ ہم نے ان فلسطینیوں کے لیے کیا کیا جن کی بچیاں کٹتی رہیں؟ 50,000 عورتوں کی عصمتیں پامال ہو چکی ہیں. میں وہ بات نہیں کہنا چاہتا، میرا یہ بیان لائیو بھی ہے، میری بہنیں بھی سنتی ہیں، اور ویسے بھی یہ حیا کے معاملے میں ہمیں انتہائی محتاط رہنا چاہیے کہ اسرائیلی فوجیوں نے جو خواتین کی عصمت دری کے بعد جو فوٹیجز جاری کی ہیں آفیشل اکاؤنٹ سے، مسلمان کی غیرت کا جنازہ ہے. وہ مسلمان جو غیر مسلم عورت کی عزت کی تحفظ کے لیے پورا لشکر اتار دے، پوری مجاہدین کی فورس بھیج دے، ان مسلمان عورتوں کی یوں عصمت دری کی گئی، اور ہمیں اس بات سے بھی غرض نہیں ہے اور ہم ان کی مصنوعات کا بائیکاٹ تک کرنے کو تیار نہیں ہیں. بار بار ان پروڈکٹس کے ہم نام لے چکے، دنیا جانتی ہے. اب تو آپ سرچ کریں اور ساری ڈیٹیل آپ کے سامنے آ جائے گی، کون سی مصنوعات ان کی ہیں، کون سی پروڈکٹ ان کی ہیں، اور کتنا سرمایہ ان کو پہنچ رہا ہے. میرے سامنے ساری ڈیٹیل میں نے آج سرچ کی، کہاں سے کتنا سرمایہ پہنچ رہا ہے، یہ سب کچھ ہمارے ایک کلک پر ہے. آپ دیکھیے، اور پھر اس کا یہ بات طے کیجئے کہ ہم اپنا حصہ کس حد تک ان چیزوں میں شامل کر رہے ہیں، اور اگر نہیں کر رہے اور نہیں کر سکتے ہیں تو پھر اپنے آپ کو تیار کیجئے. یہ دیکھیے وقت ہمیشہ ایک جیسا نہیں رہتا. آج آپ اور ہم ہیں، کل ہماری اولادیں، ان کے بعد ان کی اولادیں. کوئی باپ نہیں چاہتا کہ ان کی اولادیں آزمائش میں آئیں. ان بچیوں کو دیکھیں نا کلیجہ پھٹ جاتا ہے. کئی بار ویڈیوز آتی نا بالکل دیکھنے کا دل نہیں کرتا ہے، یعنی اتنا دل افسردہ اور غمگین ہو جاتا ہے. لیکن قصدن یہ کہہ کر یہ سوچ کے دیکھتا ہوں ان کا درد محسوس تو ہمارے بچے، ہمارے گھر والے سکون سے گھروں میں ہیں،
ہم ان کی آسائش و آرام کے لیے محنت کر رہے ہیں، اور دوسری جانب وہ جس کا باپ چلا گیا، ایک بچی بیچاری جس کے پیر میں پٹی بندی ہے، اپنے سے 2 سال چھوٹی بچی کو، وہ خود 6 سال کی ہوگی، 5 سال کی، اور میں 2 سال چھوٹی بیٹی بہن کو کندھے پہ رکھ کے لے کے جا رہی ہے. بندے کہاں جا رہی ہو؟ کہاں ہاسپٹل جا رہی ہوں. تو پیدل کیوں جا رہی ہو؟ کہا گھر میں کوئی بھی نہیں ہے، ماں بھی شہید ہو گئی، بابا بھی شہید ہو گئے، بھائی بہن بھی شہید ہو گئے. کہا اس کو کہاں لے گئے؟ جی بہت بیمار ہے، اس سے کچھ کھا بھی نہیں رہی ہے، اس کا بخار نہیں اتر رہا ہے. تو تم ایسے کیوں چل رہی ہو؟ پیر دکھایا تو پیر میں بم کے ذرات لگے ہوئے تھے. اس 6 سال کی، سوچو بیٹیوں والوں، اپنی بیٹی کو اپنی نگاہوں کے سامنے لے کر کے آؤ، وہ جو ماتھا چومتی ہے، وہ ادائیں دکھاتی ہے، وہ جو نخرے دکھاتی ہے، دائیں بائیں گھومتی ہے، پیار محبت سے ماتھا چومتی ہے، اور آپ اس کی ایک ایک ادا پر فریفتہ ہو رہے ہوتے ہیں. سوچو ذرا کیا قیامت کا منظر ہے. 6 سال کی بچی پیر میں بم کے ذرات لگے اور اپنی بہن کو لے کر کے ہاسپٹل جا رہی ہے، اور ان کے چہروں پر اطمینان دیکھو یار، خدا کی قسم یہ رب کا فضل ان کے ساتھ ہے. لیکن میں ان کے چہروں کے اطمینان دیکھ کر ڈر جاتا ہوں، قیامت کے دن اگر یہ پر اعتماد چہروں نے ہماری شکایت لگا دی، قیامت کے دن اگر ہمیں جنت میں جانے کا فیصلہ سنا دیا گیا، ہاں بھائی حاجی صاحب بڑی عبادتیں آپ کے پاس ہیں، نمازی صاحب، روزہ دار، تہجد گزار، قرآن کے قاری، بڑی عبادتیں آپ کے ساتھ، یہ کام بہت اچھے ہیں، لیکن قیامت کے دن آپ کو اس پر جنت میں جانے کا آرڈر ملا، جاؤ جنت میں. آپ مزے سے جا رہے ہیں اور وہ بچی آ گئی، کہ اللہ میرے خون کا حساب کون دے گا؟ یہ تو ساری زندگی یہودیوں کی چیزیں کھاتا رہا، تو ساری زندگی یہودیوں کی چیز استعمال کرتا رہا، یا اللہ میرے خون کا حساب. اور وہ منصف ہے، اس سے بڑا انصاف کرنے والا کوئی بھی نہیں ہے. اور کل قیامت تو ہے ہی انصاف کا دن، اس کو ہم کہتے ہی ہیں. اللہ تعالیٰ کی جو صفت بیان کرتے ہیں، مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک، حالانکہ وہ ہر دن کا مالک ہے، لیکن قیامت کا مالک خود اس نے ہماری زبان سے اس لیے کہلوایا کہ اس دن اللہ تعالیٰ خاص اپنی بارگاہ سے وہ انصاف کرے گا کہ کوئی بھی کسی پر ظلم نہیں کر سکے گا. تو اگر وہ بچیاں آگے سامنے کھڑی ہو گئیں، وہ بیٹیاں کھڑی ہو گئیں، وہ بھائی کھڑا ہو گیا، وہ بوڑھا کھڑا ہو گیا، وہ عورت کھڑی ہو گئی، کیا جواب دیں گے ہم؟ اللہ کا واسطہ درد دل کے ساتھ سمجھیے، چھوڑ دیجئے اس بات کو. اچھا چلے، جو یہ کہتا ہے کہ اس بائیکاٹ سے کیا ہوگا، کوئی فائدہ نہیں یار، اس کا نہیں کر رہے، اس کا نہیں کر رہے، اس کا کر رہے ہو، یہ کیوں کر رہے ہو، کیا فائدہ ہوگا؟ میں کہتا ہوں چلیں ٹھیک ہے، ایک بندہ ہے جو بائیکاٹ نہیں کر رہا اور ایک بندہ ہے جو بائیکاٹ کر رہا ہے. ایک کا کہنا ہے کہ بائیکاٹ سے فائدہ ہوگا، ایک کا کہنا نہیں ہوگا. مجھے بتائیے، قیامت کے دن دونوں کھڑے کر دیے گئے، اگر بائیکاٹ سے کوئی فائدہ نہیں بھی ہوا تو بھی بائیکاٹ کرنے والے کا نقصان کچھ نہیں ہوگا قیامت کے دن. سمجھیے کہ میں لاجیکلی بات کر رہا ہوں. قیامت کے دن دونوں کھڑے کر دیے گا. اللہ نے فرمایا بائیکاٹ میرے نزدیک کوئی اہمیت نہیں رکھتی، بالفرض اگر رب نے یہ فرما دیا تو بھی جس نے بائیکاٹ کیا اس کا کوئی نقصان نہیں ہوگا. اس نے چیزیں چھوڑی نا، کولڈ ڈرنک پینا چھوڑا تھا، اس نے لیز کھانا چھوڑا تھا، KFC اور میکڈونلڈ چھوڑا تھا، نیسلے اور ایکوافینا چھوڑا تھا، تو اس کو تو کوئی اثر نہیں پڑے گا اور اس پر کوئی اللہ کا عتاب یا عذاب نہیں آئے گا. لیکن اگر رب نے کہہ دیا ہاں بائیکاٹ کیوں نہیں کیا، تو کر سکتا تھا، تیرے سامنے بچیوں کی عزتیں لٹ رہی تھیں، تیرے سامنے بیٹیوں کو بے پردہ کیا جا رہا تھا، تیرے سامنے چھوٹے چھوٹے بچوں کی گردنیں کاٹی جائے. وہ دیکھو یار، وہ جو چھوٹی چھوٹی بچیاں کفن میں لپٹی ہیں اور ان کا باپ، اللہ اکبر، میرے پاس تو الفاظ نہیں، میں کیسے بیان کروں. قیامت کے دن اگر یہ پوچھ لیا گیا یہ لاشیں تجھے نظر نہیں آ رہے تھے، کیوں نہیں کیا نے بائیکاٹ، تو مجھے بتائیں اس صورت میں بائیکاٹ نہ کرنے والا اللہ کے عذاب و عتاب کا شکار ہوگا یا نہیں ہوگا؟ بالکل ہوگا. تو اس لیے وہ راہ اختیار کیجئے جس میں سیف رہیں. اگر بالفرض بائیکاٹ کرنا نہ کرنا برابر ہے تو ابھی بائیکاٹ کرنے والا قیامت کے امن میں رہے گا. لیکن اگر بائیکاٹ کرنا ضروری ہو، اور یقیناً ضروری ہے، حالات کے تناظر میں، ماحول کے تناظر میں ضروری ہے، تو بائیکاٹ نہ کرنے والا قیامت کے اپنے آپ کو رب کی پکڑ سے نہیں بچا سکے گا. لیکن میں کیا کہوں، اور میں کس کے آگے اپنا رونا روں، اور کس کے سامنے میں بات کروں کہ یہاں پر تو اچھے خاصے مذہبی دیندار، اور مجھے پچھلے دنوں ایسے لوگوں کے بارے میں پتہ لگا کہ جن کا باضابطہ منصب ہے دینی اعتبار سے. میرا تو دل کرتا ہے ایسوں کے نام لے کر کے میں بتاؤں، خدا کی قسم دل اتنا دکھا ہوا ہوتا ہے. لیکن چلیں ہم اجمالاً بات کرتے ہیں. اچھے خاصے مذہبی لبادے والے لوگ، انہوں نے اپنے پروگراموں میں نیسلے کی بوتلیں اور ان یہودیوں کی ساری کولڈ ڈرنکس کو رکھا ہوا ہے، جو بلا واسطہ یعنی انڈائریکٹلی ڈائریکٹلی یہودیوں کو فائدہ پہنچاتے ہیں، ڈائریکٹ یہودیوں کی پروڈکٹس ہیں. لیکن ظاہر ہے شادی ہے اور دیکھا کہ ان چیزوں کے ریٹس کم ہو گئے ہیں. اگر پاکستانی کولڈ ڈرنکس لے رہے ہیں تو ریٹ اوپر ہیں، ان کے نیچے ہیں، تو یہودیوں کی چلا دی.
اور اچھے خاصے مذہبی بڑی بڑی داڑیاں رکھنے والے لوگ ان اسرائیلی مصنوعات کو پی کر کے مزے اڑا رہے ہیں. نہیں ہم تو نہیں خرید رہے نا, دوسرے نے لیا, آپ نہیں خرید رہے, آپ میزبان کو بول تو سکتے ہیں نہیں بھائی میں تمہارے یہاں شادی میں نہیں آؤں گا, تم نے یہودیوں کی مصنوعات رکھی ہے. میں نے ایسا کیا, میں تیری سے نعمت کے لیے بتا رہا ہوں, میں پروگرام سے اٹھ کے چلا گیا, میں نے کہا یہ یہودیوں کی مصنوعات ہیں. اگلے کچھ دنوں کے بعد ان کے ایک اور عزیز کیا پروگرام تھا اور انہوں نے ساری کا سارا وہی یہودیوں کا سسٹم رکھا ہوا تھا, لیکن شاہ صاحب نہیں آئیں گے, انہوں نے کہا نہیں ختم کرو, ہم دوسری چیزیں لے آتے ہیں. ہم اچھا نہ بھی ہوئی ہے, کم از کم قیامت کے دن یہ تو کہیں گے یا اللہ ہم نے تو دعوتیں چھوڑی ہیں, ہم نے تو تعلقات چھوڑے, ہم نے تو پروگرام چھوڑے, اور ہم نے ان کی مصنوعات استعمال نہیں کی, ہم مزے لے کے ہم تو نہیں خرید نہیں رہے, استعمال تو کر رہے ہیں. کیوں کر رہے ہیں استعمال؟ دنیا کو کیوں نہیں بتا رہے آپ کہ ہماری ان سے جنگ چل رہی ہے. یہ لوگ ہیں جو جا کر کے فلسطین میں جنگ کریں گے, جی ہمیں موقع ملے تو ہم گردن کٹانے. بس کریے, گردن کٹانے یا زبان کی لذت چھوڑنے کو تیار نہیں ہے, گردن کٹائیں گے آپ, یا چند پیسوں کا جو فائدہ آپ کو مل رہا ہے اس کو آپ حاصل کرنے کے لیے یہودیوں کی مصنوعات لے رہے ہیں, آپ گردن کٹائیں گے. آپ تو وہ ہیں جو اسلام کی راہ میں سوئی بھی برداشت نہیں کر سکتے, گردن کٹانا تو بہت دور کی بات ہے. تو یہ جذباتی انداز صرف اسی لیے ہے کہ بہت زیادہ دل دکھا ہوا ہے. آپ خود بھی اور آپ کے جو ریسورسز ہیں, جو آپ کے تعلقات ہیں, ان میں بھی اس بات کو عام کیجئے. بائیکاٹ مہم زندگی کی آخری سانس تک ہوگی انشاءاللہ. بولیے نا, ہاتھ اٹھا کے بولیے, مجھے لگے کس تک میری بات. ماشاءاللہ, اگر یہ بخاری مسجد سے یہ پیغام عام ہو گیا, یہ ہب ہے الحمدللہ کراچی کا, یہاں سے اگر یہ پیغام عام ہو گیا, مجھے اللہ کی رحمت پر امید ہے. ہم بے عمل لوگ ہیں, گناہگار بڑے ہیں, لیکن اللہ انشاءاللہ ہمیں قیامت کے دن فلسطینیوں کے صدقے بخش دے گا انشاءاللہ. ہم جو اپنا حصہ تو شامل کریں, ہم اپنی محبت تو شامل کریں. یہودیوں کا مکمل کمپلیٹلی بائیکاٹ ہو, 1 روپے کی چیز بھی ان یہودیوں کے پاس نہیں جائے. آپ دیکھیں گے اس کا دنیاوی فائدہ ہو نہ ہو, قیامت کے دن ہمیں یہ اطمینان ضرور رہے گا کہ فلسطینی شکایت نہیں کرے گا. ہاں شہداء جو 200 بندوں کو بخشوائیں گے, اللہ ان میں ہمارا نام بھی شامل فرمائے. اللہ تعالیٰ ان فلسطینیوں کی خیر فرمائے, ان لبنانیوں کی خیر فرمائے. اللہ دنیا کے مظلوم مسلمانوں کی خیر فرمائے. اے مالک بہت دیر ہو گئی, جمعۃ المبارک اس اجتماع کا صدقہ ان فلسطینی مسلمانوں کی عزت رکھ لے مالک. اے اللہ ان کو کامیاب فرما دے, اے اللہ انہیں غالب فرما دے, اے اللہ اسرائیلیوں کو تباہ کر دے, ان کے جتھوں کو پارا پارا کر دے, ان کے اتحاد کو منتشر فرما دے. ہمیں ان یہودیوں کا مضبوط ترین معاشی بائیکاٹ کرنے کی توفیق دے, اور اس بائیکاٹ پر دوسروں کو بھی قائل کرنے اور اس پر مضبوطی سے قائم رہنے کی توفیق رفیق عطا فرما. آمین بجاہ النبی الامین وما علیہ الا البلاغ المبین.